اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ 7واں رکوع اور آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، صیام روزے، کما جیسے، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین علی پر، الذین جو لوگ، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے، الذین من قبلکم لعلکم تتقون اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات چند دن گنتی کے، فمن پس جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن تو گنتی، من سے، ایام اخر دوسرے دن، وعلی الذین جو لوگ، علی پر، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں، فدیتن بدلہ، طعام مسکین نادار کھانا، فمن پس جو، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ، خیر لہ بہتر اس کے لیے، وان اور اگر، تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر، کنتم تم ہو، تعلمون جانتے ہو۔ ایام معدودات چند روز ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرن یا مسافر، فعدۃ من ایام اخر تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور جن کو طاقت ہے روزہ کی، ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ پھر جو کوئی خوشی سے کرے تو نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے متعلق ذکر فرمایا، تو پھر اس کے بعد ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے علاوہ پھر اس کے بعد مزید کچھ اسی طرح رمضان ہی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ تو ان دو آیات کریمہ کی تفسیر کے اندر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر۔ اب اس سے پہلی کون سی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے؟ تو اس پر بعض مفسرین کرام کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد من قبلکم سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی مراد ہیں، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ من قبلکم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مراد ہیں۔ جس طرح نماز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے ادوار کے اندر نماز ایک عبادت کے طور پر شمار کی جاتی تھی، اسی طرح روزہ رکھنا بھی پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تھا۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ جس طرح امت محمدیہ کے لیے ایک مخصوص مہینہ رمضان کا کیا گیا روزوں کے لیے، پھر اس کے اپنے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی پابندیاں لگا رکھی ہیں، اپنا وقت مقرر کر دیا، تو پہلی امتوں کے اوپر بھی اسی کیفیت کے اوپر فرض تھا یا ان کے لیے علیحدہ طریقہ کار تھا؟ اس کے اندر پہلی امتوں کے اپنا ایک طریقہ کار تھا، جبکہ امت محمدیہ کے لیے اس کا طریقہ کار اپنا رکھ لیا گیا۔
یہ بات تو آ گئی آیت کریمہ 183 کے اندر جو من قبلکم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو پھر اس کے اندر دوسرا یہ ذکر فرمایا کہ اس کا مقصد کیا تھا، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو اس کے اندر تقوی کی قوت حاصل کرنے کی طرف ایک اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے مخصوص دن ہے، اور گنتی کے دنوں کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر فرما دیں گے کہ جس کے اندر شہر رمضان کہ رمضان کہ من شہر منکم الشہر فلیصوموا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل بیان فرما دی، وضاحت فرما دی کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ بنتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر مزید کچھ رمضان المبارک کے احکامات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ مریض کے لیے روزہ رکھنا یا مسافر کے لیے روزہ رکھنا، اس کے متعلق تو مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا کبھی اندیشہ ہو۔ تو بات کی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ اس طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے مشقت نہیں چاہتے بلکہ آسانی چاہتے ہیں۔ تو ایسا مریض کہ جو جسم کا مرض ناقابل برداشت ہو، تکلیف زیادہ ہو یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے گنجائش دی گئی۔ پھر مسافر کے لیے روزے کے بارے میں یہاں پر لفظ مسافر کی بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عام مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزہ میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 10-5 میل چلے جانا مراد نہیں، بلکہ یہ تحدید کا کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ کے اندر تو مذکور نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے جو چیزیں ملتی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار 3 منزل، یعنی کہ وہ مسافر جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے، اور جسے میلوں کے حساب سے فقہاء کرام نے 48 میل لکھا ہے۔ تو یہ سفر کے لحاظ سے آ گئی بات۔ پھر اس اعلیٰ سفر سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے۔ تو کسی ایک جگہ پر اب کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر دیتا جب تک کوئی مقدار، ایک مخصوص مقدار قیام وہاں پر نہ کرے۔ تو جو مقدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے وہ 15 دن کی ملتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی قضاء کے بارے میں ذکر فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اُخَرَ کے الفاظ کے ساتھ، یعنی مریض و مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا تو یہ منظور تھا کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضاء ان لوگوں پر واجب ہے، جس کے لیے فَعَلَيْهِ الْقَضَاء کا مختصر جملہ بھی کافی تھا، مگر اس کی بجائے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اُخَرَ فرما کر اشارہ کر دیا کہ مریض و مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضاء صرف اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضاء کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضاء یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہے کہ جو خلاصے، اچھا اس کا پھر یہ آ گیا
کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے ان کا دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے کا، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی کہ وہ روزے کی بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دیں۔ اس کے ساتھ اتنا فرما دیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ اب یہاں پر تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جس کا اگر دل نہ چاہے روزہ رکھنے کا، وہ مالی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے روزہ نہ رکھنے کی صورت کے اندر بھی۔ لیکن یہ اس حکم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام کا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آگے آنے والی ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا من شہید منکم الشہر فلیصمہ، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی باجماع امت باقی رہ گیا جو بہت زیادہ بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید نہیں رہی۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین کا یہی قول بنتا ہے، اسے امام جساس اور تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا گیا ان کا قول۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ میں تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ جب یہ آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت یعنی من شہید منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت پھر یہ حکم اس کا منسوخ ہوا، بعد میں آنے والی من شہید منکم الشہر فلیصم اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وہ ناسخ بن جائے گی اور یہ حکم منسوخ بن جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی اسلام میں 3 تبدیلیاں ہوئیں اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینہ میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہوگی کتب علیکم الصیام کے ساتھ، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزے رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت من شہید منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا، وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ یہ تو 2 تبدیلیاں ہوئیں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہ آسانی فرما دی کہ اگلے دن کی صبح و صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم شریف، ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ روزے کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دفعہ تبدیلیاں رونما فرمائیں جو آپ کے گوشہ گزار کر لی۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ حکم دیا کہ فدیہ دینے کا، تو فدیہ کی مقدار کیا ہوگی؟ 1 روزے کا فدیہ یہ نصف سا گندم ہے یا اس کی قیمت ہے نصف سا ہمارے مروجہ سیر یعنی 80 تولہ کے حساب سے تقریباً 2.25 سیر ہوتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو ملکانہ طور پر دے دینا 1 روزہ کا فدیہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت کریمہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر مہینہ رمضان رمضان الذی جس انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں قرآن ہدن ہدایت للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور فرقان، فمن پس جو شاہدہ پائے منکم تم میں سے شہرہ مہینہ فلیصمہ چاہیے کہ روزے رکھے،
ومن کانا اور جو کوئی ہو مریضاً بیمار او علی سفرن یا سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرے من ایام اخر بعد کے دن سے یرید اللہ اللہ چاہتا ہے بیکم تمہارے لیے یسرا آسانی ولا یرید اور نہیں چاہتا بیکم تمہارے لیے عسرا تنگی ولی تکملو اور تاکہ تم پوری کرو عدتا گنتی ولی تکبرو اور اگر تم بڑائی کرو اللہ علا پر ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دی ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے واسطے، وبینات اور دلیلیں من الہدا وبینات من الہدا اور دلیلیں روشن راہ پانے کی، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم احسان مانو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اب رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے نزول کتب کے حوالے سے مختصر ذکر کرنا چاہوں گا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، تورات 6 رمضان میں نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان میں اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں احادیث مبارکہ یا دونوں اقوال تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہیں۔ تو حدیث مذکورہ میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئیں۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من شہید منکم الشہر فلیصم۔ اس ایک جملے کے اندر روزے کے متعلق بہت سے احکام و مسائل کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ شہیدہ شہود سے بنا ہے جس کے معنی حضور یعنی حاضر موجود ہونے کے ہیں، تو اس سے مراد رمضان کا مہینہ ہے جس کا ذکر اوپر آیا، اس لیے معنی اس جملے کی یہ ہوگے تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر ہو موجود ہو اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کی بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، اس جملے نے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا۔ تو اب ماہ رمضان کے اندر کس لحاظ سے وہ موجود ہوگا تو اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنے فرض ہوں گے، تو اس پر فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک بندے کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا، اس حالت کے اندر جب وہ پائے گا تو اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا لازم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ کافر تھا، نابالغ تھا، مجنون تھا، پھر وہ رمضان کے درمیان کے اندر اس نے اسلام قبول کر لیا یا بالغ ہو گیا یا مجنون تھا ٹھیک ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے سابقہ روزے رکھنا لازم فرض نہ ہوں گے، بلکہ اس کے بعد جب وہ اس نے اسلام قبول کیا اس وقت کے بعد سے اس پر روزے رکھنے لازم ہو جائیں گے۔ لیکن حیض و نفاس والی عورت یا مریض اور مسافر
تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو گیا کہ مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں ان کے لیے قضا کرنا لازم ہوگا۔ یہ اس سے کچھ مسائل نکل رہے تھے۔ پھر ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، دوسرا یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو اس صورت کے اندر شعبان کے 3 روز پورے کر کے بعد رمضان اس کے بعد رمضان کا مہینہ وہ شروع کرے گا۔ تو یہ تھے اس آیت کریمہ کے متعلقہ کچھ مسائل جو آپ کے گوشہ گزار کیے۔ تو اسی حوالے سے ایک اور مسئلے کی وضاحت کر لوں کہ جن ممالک کے اندر 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے متعلق کیا حکم بنے گا روزے کا، کیونکہ یہ بھی عام ترین سوال ہے، اسے بھی آپ ذہن نشین کر لیں، خاص طور پر انٹرویو کے لحاظ سے یا کسی کے سوال پوچھنے کی صورت کے اندر، کہ جن ممالک کے اندر 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے، تو ان ممالک کے اندر روزے کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں فقہائے انفیہ میں سے امام خلوانی اور قبالی وغیرہ نے نماز کے متعلق تو اس پر فتویٰ دیا کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا۔ مثلا جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں، یہ شامی کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں ہوں گی، اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے روزے بھی وہاں پر رہنے والے لوگوں کے اوپر فرض نہ ہوں گے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں بھی روزے کے متعلق اسی قول کو اختیار فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر پھر رمضان کے روزے فرض نہ ہوں گے جن ممالک میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے، تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے متعلق، فَإِنِّي تو میں قریب قریب اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی دعا پکارنے والے کی، اذا جب دعانی مجھ سے مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلکم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو، سو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور یقین لائیں مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ نیک راہ پائیں۔ اب اس سے پہلے غالباً 3 آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 یا 3 آیات کے اندر رمضان اور روزوں کے احکامات کے متعلق ذکر فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے احکامات کا ذکر فرمائیں گے۔ درمیان کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے متعلق ذکر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھنے کے لحاظ سے کافی گنجائش دیے جانے کے باوجود بھی بسا اوقات انسان کے لیے اس حکم کی تعمیل کرنا بڑا مشقت والا کام بن جاتا ہے، تکلیف دہ امر ثابت ہو جاتا ہے۔ جس طرح گرمی کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا گرم علاقوں کے رہائشی لوگوں کے لیے خصوصاً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس جانب راغب کیا کہ تم مجھ سے مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے اندر یہ حد فاصل کے طور پر تھوڑا سا یہ درمیان کے اندر اس لیے اس آیت کریمہ کا تذکرہ فرما دیا دعا کے متعلق۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اخلو جائز کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلتا رات سیامی روزہ رافاسو بے پرد ہونا الا طرف نسائکم اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہننا وہ لباسن لباس لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباسن لباس لہننا ان کے لیے، علیمہ جان لیا اللہ اللہ نے، انکم کہ تم
تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے طور پر، فتابا سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کی، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتبا جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابیض سفید داری، من الخیط الاسود سیاہ داری سے، من الفجری فجر سے، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، سیام روزہ، الی اللیلی رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن ان سے ملو، وانتم جب کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ حدیں اللہ کی، فلا پس نہ، تقربوہا اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ آیاتہ اپنے حکم، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، فتاب علیکم وعفا عنکم سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے، فالآن باشروہن پھر ملو اپنی عورتوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو داری صبح کی جدا داری سیاہ سے، پھر ثم اتم الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، ولا تباشروہن اور نہ ملو عورتوں سے، وانتم عاکفون جب تک تم اعتکاف کرو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی سو ان کے نزدیک نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا احل لکم، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی اور اس سے پہلے یہ چیز حرام تھی، اور صحیح بخاری میں بروایت حضرت براء بن عازب مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جاتے، سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ بعض صحابہ کرام کو اس میں مشکلات پیش آئی، حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بیوی نے کہا میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں، جب وہ واپس آئی تو دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی، جب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا، اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کے وقت ذوق کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت منقول ہے۔ تو اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے، ان واقعات کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا احل لکم، اس کی یہ تفسیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد سحری کھانے کا جو آخری وقت ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا۔ تو
پھر حتیٰ یتبینہ کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا کہ نہ تو وامی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہونے کے باوجود تم کھاتے پیتے رہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرما دی حتیٰ یتبینہ اس لفظ کے ساتھ۔ تو پھر اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر اعتکاف کے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لفظ میں فی المساجد کے عموم سے یہ ثابت ہوا اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہاء نے یہ شرط بیان کی کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دکان مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ روزے کی رات میں کھانا پینا، بیوی سے مشاورت، سب کا حلال ہونا اوپر بیان ہوا۔ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت نساء کے معاملے میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں، اس لیے اس آیت میں اسی کا حکم بتایا گیا ہے۔ تو یہ تھا اعتکاف کے متعلق۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر فرما دیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، فرما کر اس طرف اشارہ کیا کہ روزے میں کھانے پینے مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور ان کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال ہے۔ اس لیے روزہ کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو، کہ منہ کے اندر کوئی دعا استعمال کرنا مکروہ ہے، کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، انہیں کراس کرنے کی انسان کوشش نہ کرے۔ پھر اس رکوع کی آخری آیت کریمہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق، وتدلوا اور نہ پہنچاؤ، بہا اس سے، الی الحکام حاکموں تک، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من اموال مال سے، ناس لوگ، بالاسم گناہ سے، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے، اور تم کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام مال سے بچنے کا حکم دے دیا کہ آپس کے اندر باطل طریقہ کار کو اختیار کر کے ایک دوسرے کا مال کھانے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی۔ پھر حکام تک ایسی باتوں کو لے کر جانا اس سے بھی روک دیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ان کا ارشاد گرامی ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میرے پاس جب اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے اس روایت کا، اگر تم میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آؤ گے، تم لوگوں کے بات سن کر اس کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے کہ دلائل جس طرف سے مضبوط ہوں میں اس کی حق کے اندر فیصلہ کر دوں اور وہ نہ حق راستے کے اوپر ہو، اور اس طرح دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے حق کے اندر اگر میں اس طرح فیصلہ کر دوں، اگر وہ ناحق ہے تو اس کے لیے میرا فیصلہ کرنے کی وجہ سے حلال نہ ہو جائے گا۔ تو مطلب اس آیت کریمہ کا اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ حکام کی طرف اگر ایک ناحق ہے، کسی کے اوپر کسی کے مال پر قابض ہے، اور وہ عدالت کی جانب جاتا ہے اور دلائل اس کے پاس مضبوط ہیں، اور اس کے حق کے اندر اگر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، تو اس طرح جو اصل حقدار تھا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی آئے گی، اس کے لیے اب یہ مال کھانا حلال نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے سے بھی روک دیا کہ تم ایسی صورت کے اندر آگے حکام کی طرف جانے والا کام نہ کرنا۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع 7واں تھا جو اختتام پذیر ہوا۔